ویلکم بیک۔ خبروں میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی کی طرف اہم پیش رفت۔ ایران امریکہ عبوری معاہدے کے لیے مذاکرات کاروں نے 10 روزہ جنگ بندی کی تجویز دے دی ہے۔ خبر ایجنسی رائٹرز کا بڑا دعویٰ سامنے آ گیا۔ رائٹرز کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کا مقصد عبوری معاہدے کو دوبارہ بحال کرنے کے لیے راستہ تلاش کرنا ہے۔ تہران اور واشنگٹن کے درمیان کشیدگی روکنے کے لیے عالمی سطح پر اقدامات جاری ہیں۔ ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے کہ تجویز پر غور کر رہے ہیں تاکہ دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی کو کم کیا جا سکے۔ ایران امریکہ مذاکرات ثالثوں کے ذریعے جاری ہیں۔ حالیہ دنوں میں امریکہ کے پیغامات ثالثوں کے ذریعے موصول ہوئے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں کہ حالیہ کشیدگی کی ذمہ داری امریکہ پر عائد ہوتی ہے۔ ایران کی خطے کے کسی ملک سے دشمنی نہیں۔ ایران پر حملوں کے لیے کسی ملک کی سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ حملے جاری رہے تو ایرانی افواج بھرپور جواب دیتی رہے گی۔ امریکہ کے پاس معاہدہ توڑنے کا کوئی جواز نہیں۔ امریکہ کے پاس طے پانے والے عبوری معاہدے میں کوئی ابہام نہیں۔ مفاہمتی یادداشت 14 شقوں پر مشتمل واضح دستاویز ہے۔ امریکی معاہدے کی تمام شقوں پر مکمل عمل درآمد کرے۔ آبنائے ہرمز کے مستقبل کے انتظام کی ذمہ داری ایران پر ہوگی۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا کہنا ہے کہ دارخوین میں زیر تعمیر جوہری بجلی گھر پر امریکی حملہ ایران کے پرامن انفراسٹرکچر پر ایک خطرناک حملہ ہے۔ ایکس پر جاری ایک بیان میں کاظم غریب آبادی نے خبردار کیا ہے کہ بڑھتی ہوئی بدامنی اور عدم استحکام کے نتیجے میں پیدا ہونے والی صورتحال کی ذمہ داری مکمل طور پر امریکی حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ ایران اس جارحیت کے سخت مذمت کرتا ہے اور اپنے قومی مفاد اور سلامتی کے دفاع کے لیے مناسب اقدامات کرے۔ امریکی حملوں پر ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اردن کے عقبہ ایئرپورٹ پر امریکی طیاروں کو نشانہ بنا ڈالا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اردن کے عقبہ ایئرپورٹ پر امریکی طیاروں کو نشانہ بنایا۔ شرم شاہ میں امریکی MQ-9 ڈرون مار گرایا، جبکہ امریکی فوجی تنصیبات کے 20 گودام تباہ کیے گئے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا ہے کہ ایران کو نہ دھمکی دی جا سکتی ہے نہ لالچ۔ ایران کی افزودہ یورینیم کسی صورت فروخت نہیں کی جا سکتی۔ 12 روزہ جنگ سے پہلے ایران کو مذاکرات میں لالچ دینے کی کوشش کی گئی تھی۔ امریکہ نے ایران تنازع کے سفارتی حل کا عندیہ دے دیا ہے۔ یہ اشارہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی جانب سے دیا گیا ہے۔ لبنان کے صدر سے ملاقات میں مارکو روبیو نے کہا کہ امریکہ ایران کے ساتھ سفارتی حل کے لیے تیار ہے۔ پاکستان بھی فریقین پر زور دے رہا ہے کہ تنازع کا واحد حل صرف مذاکرات اور سفارتکاری سے ہی ممکن ہے۔ مارکو روبیو نے کہا کہ عراق میں امریکی فوجی کی ہلاکت ایک حادثہ تھی۔ حادثہ گرے ہوئے ایرانی ڈرون کو سنبھالتے وقت پیش آیا۔ ایرانی میزائل اردن کے فضائی دفاع کو عبور کرنے میں کامیاب ہوا۔ دوسری جانب ترجمان سینٹ کام کے مطابق ایران کے خلاف مسلسل 9ویں رات فضائی حملے مکمل کر لیے۔ ایرانی فوجی کمانڈر مراکز، فضائی دفاع اور ساحلی نگرانی کے مقامات پر حملے کیے گئے۔ امریکہ کا ایک اور فوجی عراق میں ایرانی ڈرون حملے میں ہلاک ہو گیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام کے مطابق شمالی عراق میں ایک امریکی فوجی اہلکار 18 جولائی کو کارروائی کے دوران ہلاک ہوا۔ امریکی فوجی اہلکار ایرانی ڈرون کو مار گرایا جانے کے بعد باقی رہ جانے والے گولہ بارود کو کنٹرولڈ دھماکے کے ذریعے تباہ کرنے کے دوران ہلاک ہوا۔ یہ واقعہ اردن میں ایرانی حملے میں 2 امریکی فوجیوں کی ہلاکت اور ایک فوجی کے لاپتہ ہونے کے بعد پیش آیا۔ سینٹ کام نے مزید کہا ہے کہ مکمل تلاش کے بعد امریکی فوجی اہلکار کو آج جائے وقوع سے نامعلوم انسانی باقیات ملی۔ باقیات کی شناخت اور تصدیق کا عمل جاری ہے۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے ہفتے کو اردن پر ایران کے میزائل حملے میں 2 امریکی فوجی ہلاک اور 1 لاپتہ ہو گئے۔ ادھر چین نے خلیجی اور عرب ممالک پر ہونے والے حملوں کی سخت مذمت کرتے ہوئے شہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی مخالفت کی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ خلیجی ممالک میں شہری تنصیبات پر حملے ناقابل قبول ہیں اور چین ایسے اقدامات کی مخالفت کرتا ہے۔ سعودی عرب سمیت تمام خلیجی ممالک کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کیا جانا چاہیے۔ تمام فریقین بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کریں۔ چینی وزارت خارجہ نے خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے زور دیا ہے کہ تنازع کے حل کے لیے سفارتکاری اور سیاسی مذاکرات کا راستہ اختیار کیا جائے۔ ملک کی بہتری کے لیے کام کروں گا، برطانیہ کو نیا معاشی ماڈل فراہم کریں گے۔ نئے برطانوی وزیر اعظم اینڈی برہنم کا قوم سے خطاب، کہا کہ برطانوی سیاست میں اصلاحات کے لیے کام کریں گے۔
یہ میرے لیے ایک تاریخ ساز لمحہ ہے۔ دنیا کو بتائیں گے کہ ہم اپنا استحکام بحال کر سکتے ہیں۔ انڈسٹریز لائن شن سے شہریوں کو نئے مواقع فراہم کریں گے۔ اینڈی برینم نے مزید کہا کہ رواں سال کے آخر میں نیا 10 سالہ قومی منصوبہ پیش کریں گے۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے خلیل الحیا کو اپنا نیا سربراہ مقرر کر دیا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق حماس کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر خلیل کو تحریک کے سیاسی دفتر کا نیا سربراہ منتخب کر لیا گیا ہے۔ حماس کے مطابق ڈاکٹر خلیل الحیا یحییٰ سموار کے جانشین کی حیثیت سے ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ خلیل گزشتہ سال حماس کے اہم رہنما اسماعیل ہنیہ، یحییٰ سموار اور عسکری کمانڈر محمد ضعیف کی شہادت کے بعد تنظیم میں نمایاں حیثیت اختیار کر گئے تھے۔ حماس کے مطابق سربراہ یحییٰ سموار اکتوبر 2024 میں اسرائیلی فورسز سے بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ کہ وزیر خارجہ انتھیا آنند نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے کینیڈین وزیر خارجہ کو پاکستان آمد پر خوش آمدید کہا اور اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات قائم ہیں، جنہیں خاص طور پر تجارت، سرمایہ کاری، زراعت بشمول ایگری فوڈز اور ویکسین کی تیاری، قابل تجدید توانائی، آٹو موبائل اور آٹو پارٹس کی صنعت کے شعبے میں مزید وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے کینیڈا کے وزیر اعظم مارکو کارنی کے لیے اپنے نیک خواہشات کا اظہار کیا اور پیغام پہنچایا اور کہا کہ وہ ان سے جلد ملاقات کے منتظر ہیں۔ انہوں نے اپریل میں اپنے کینیڈین ہم منصب کے ساتھ ہونے والی ٹیلی فونک گفتگو کو یاد کیا اور خطے میں امن کی کوششوں کے لیے پاکستان کی حمایت کرنے پر کینیڈا کا شکریہ ادا کیا۔ دیگر خبروں کی جانب بڑھیں گے۔ آپ کو بتائیں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے روزانہ کے تعین کے طریقہ کار کی تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ دستاویزات کے مطابق پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں آج سے روزانہ کی بنیاد پر مقرر کی جائیں گی۔ اوگرا روزانہ نئی ایکس ڈپو قیمتیں اپنی ویب سائٹ پر جاری کیا کرے گا۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمتیں 7 روز کے اوسط عالمی نرخوں سے منسلک ہوں گی۔ ہفتہ اور اتوار کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ اوگرا کو قیمتوں کے روزانہ تعین کے لیے حکومتی منظوری درکار نہیں ہوگی۔ پیٹرول کی قیمت درآمد لاگت اور پریمیم کی بنیاد پر روزانہ طے ہوگی۔ درآمد نہ ہونے کی صورت میں سالانہ اوسط پریمیم کے تحت قیمت مقرر ہوگی۔ ڈیزل کی قیمت بھی درآمدگی لاگت اور 7 روز کے اوسط پر مقرر ہوگی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت نے اخراجات کو قابو میں رکھنے کے لیے رواں مالی سال میں کفایت شعاری کے اقدامات جاری رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ نے کفایت شعاری کے اقدامات رواں مالی سال جاری رکھنے کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد کابینہ ڈویژن نے وفاقی کابینہ کا فیصلہ عمل درآمد کے لیے وزارت خزانہ کو بھجوا دیا ہے۔ گزشتہ 3 سال سے خالی تمام اسامیاں ختم کر دی جائیں گی۔ نئی اسامیوں کی تخلیق پر پابندی برقرار رہے گی اور رواں مالی سال ہر قسم کی گاڑیوں کی خریداری پر پابندی جاری رہے گی۔ مشینری اور آلات کی خریداری پر پابندی کو برقرار رکھا گیا ہے۔ حکومتی اخراجات پر ملک سے باہر علاج پر پابندی برقرار رہے گی، جبکہ حکومتی خرچے پر غیر ضروری بیرونی دوروں پر پابندی جاری رہے گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ سندھ حکومت نے محدود وسائل کے باوجود عوامی خدمت کے نئے معیار قائم کیے ہیں۔ بعض لوگ پریس کانفرنس کرتے رہے، ہم نے جدید منصوبوں سے ان کو جواب دیا۔ ایک بیان میں شرجیل میمن کا کہنا تھا کہ سندھ کے ترقیاتی منصوبوں میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو عوام مسترد کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اگر سندھ حکومت کے منصوبوں کو وفاق کی جانب سے مکمل تعاون ملے تو ان کے نتائج کہیں زیادہ تیزی سے عوام تک پہنچ سکتے ہیں۔ سندھ حکومت پر تنقید کرنے والے بتائیں کہ انہوں نے کون سا ایسا منصوبہ دیا جس پر لوگ فخر کر سکیں۔ عوامی خدمت ہی ہماری سیاست کی پہچان ہے۔ سندھ کے ترقیاتی منصوبوں میں رکاوٹ ڈالنے والوں کو عوام مسترد کریں گے۔ شہداء کی قربانیاں ہماری آزادی، سلامتی اور بقا کی ضمانت ہیں۔ افواج پاکستان نے وطن کے تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ قوم اپنے شہداء اور غازیوں کے قربانیوں کو کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ افواج پاکستان ہمارے لیے باعث عزت، باعث فخر اور باعث قابل تقلید ہیں۔ جو قومیں اپنے قومی ہیروز کا احترام کرتی ہیں وہ ہمیشہ سر بلند رہتی ہیں۔ جو قومیں اپنے شہداء کو یاد رکھتی ہیں وہ ہمیشہ ترقی اور استحکام کی منزلیں طے کرتی ہیں۔ پوری قوم اپنی بہادر افواج پاکستان اور شہداء کے ساتھ کھڑی ہے۔ شہداء کا احترام اور ان کے اہل خانہ کی عزت پورے قوم کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ پاکستان کے دفاع کے لیے جانیں قربان کرنے والے ہمارے قومی محسن ہیں۔ کراچی کے علاقے نیا ناظم آباد سے اغوا ہونے والے 2 سالہ بچے آذان کو پولیس نے گھاروں سے بازیاب کروا لیا ہے۔
ادھر قائد آباد میں 3 سالہ کلثوم کے قتل کیس کا معمہ حل کر سکی ہے۔ چچی نے کلثوم کو موت کے گھاٹ اتارا اور لاش گھر کے باہر بوری میں بند کر کے رکھنے میں بھائی نے مدد کی۔ پولیس کی کارروائیوں اور مبینہ پولیس مقابلے میں 4 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ تفصیلات عارف حبیب کی رپورٹ میں۔ کراچی کے علاقے لین آباد سے 2 روز قبل مبینہ طور پر اغوا ہونے والے 2 سالہ اذان علی خان کو پولیس نے گھروں سے باضابط کرا لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بچے کا سراغ CCTV فوٹیج اور دیگر شواہد کی مدد سے لگایا گیا۔ ابھی ہم ہیں اس وقت گھروں میں اور ماشاءاللہ اذان ریکور ہو گیا ہے، اذان ہمارے پاس ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی ہم بس اس کو اپنے گھر کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ بچے کے اغوا میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ میز کالونی میں مبینہ پولیس مقابلے میں 1 ملزم گرفتار جبکہ اس کا ساتھی فرار ہو گیا۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم بینک سے رقم نکلوانے والے شہریوں کی ریکی میں ملوث تھا۔ ملزم سے 30 بور پستول اور گولیاں برآمد ہوئی۔ ملزم کے فرار ساتھی اور گروہ کے دیگر ارکان کی تلاش جاری ہے۔ دوسری جانب بریگیڈ پولیس سے مختلف مقامات پر کارروائیاں کر کے اسٹریٹ کرمنل سمیت 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان سے غیر قانونی اسلحہ، شراب، انڈین گٹکا اور چوری کی گئی موٹر سائیکل بھی برآمد کی گئی۔ SSP ملیر ڈاکٹر عبدالخالق پیرزادہ نے DSP قائد آباد، SHO اور ASIO کو قائد آباد کے ہمراہ SSP آفس ملیر میں اہم پریس کانفرنس کرتے ہوئے تھانہ قائد آباد کے حدود میں 3 سالہ معصوم بچی کلثوم کے اندھوناک قتل کیس کو ٹریس کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس کے مطابق قتل میں ملوث مقتولہ کے چچا نادر اور چچی سکینہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں سمی اپڑو کی رپورٹ میں۔ کراچی کے ضلع ملیر میں 3 سالہ معصوم بچی کلثوم کے قتل کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ SSP ملیر ڈاکٹر عبدالخالق پیرزادہ نے DSP قائد آباد، SHO قائد آباد اور SIO قائد آباد کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے بتایا کہ پولیس نے قتل کیس ٹریس کرتے ہوئے مقتولہ کے چچا نادر ولد اسماعیل اور چچی سکینہ زوجہ شہزاد کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق کلثوم 23 جون کو پراسرار طور پر لاپتہ ہوئی تھی جبکہ اگلے روز اس کی لاش گھر کے مرکزی گیٹ کے قریب آٹے کی بوری سے برآمد ہوئی تھی۔ SSP ملیر کا کہنا تھا کہ تفتیش کے دوران اہل علاقہ سمیت 50 سے زائد افراد کو DNA ٹیسٹ کرائے گئے تاہم بچے کے ساتھ زیادتی کے کوئی شواہد سامنے نہیں آئے۔ پولیس کے مطابق مرکزی ملزم نادر نے دوران تفتیش قتل کا اعتراف کیا ہے جبکہ ملزمہ سکینہ نے لاش کو اپنے کمرے میں چھپانے اور بعد ازاں آٹے کی بوری میں رکھ کر بھائی کے ذریعے ٹھکانے لگانے کی کوشش کی تاہم اہل علاقے کے خوف کے باعث گھر کے گیٹ پر چھوڑ دی گئی۔ SSP ملیر کے مطابق ابتدائی تفتیش میں معلوم ہوا ہے کہ گھریلو ناچاکی اور مقتولہ کے گھر والوں کی جانب سے زیادہ توجہ اور محبت ملنے پر اسے قتل کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزم نادر ماضی میں بھی کرمنل ریکارڈ رکھتا ہے۔ یہاں ہم خبر سے آگاہ کریں گے۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد میں چھاپا جعلی امیگریشن نیٹ ورک بے نقاب کر دیا گیا ہے۔ FIA کراچی نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے انسانی اسمگلنگ میں ملوث 7 رکنی گینگ کو گرفتار کر لیا ہے۔ مزید جانیں گے چیف رپورٹر ذیشان ملک سے۔ ذیشان، مزید کیا پتہ چل سکا اس بارے میں؟ جی بالکل، FIA کراچی کی جانب سے بڑی کامیابی ہے جو ہے انسانی اسمگلنگ میں ملوث 7 رکنی گینگ جو ہے اس کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ملزمان کراچی کے مختلف علاقوں میں مختلف ناموں سے دفتر قائم کر کے شہریوں کو یورپ بھجوانے کا جانسا دیتے تھے۔ ملزمان نے کرائے کی عمارت میں باقاعدہ دفتر قائم کر رکھا تھا جہاں سے غیر قانونی سرگرمیاں جو ہیں وہ چلائی جا رہی تھی۔ چھاپے کے دوران سینکڑوں پاکستانی پاسپورٹ، جدید اسلحہ، پولیس کی وردیاں، لیپ ٹاپس اور دیگر اہم شواہد جو ہیں وہ حاصل کیے گئے ہیں۔ تحقیقات کے مطابق ملزمان شہریوں سے بیرون ملک ملازمت اور ویزوں کے نام پر 8 سے 10 لاکھ روپے فی کس وصول کرتے تھے۔ ابتدائی تحقیقات میں یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ ملزمان کسی بھی متاثرہ شخص کو ویزا جو ہے وہ فراہم نہیں کرتے تھے بلکہ مختلف ہیلوں بہانوں سے انہیں ٹالتے رہتے تھے۔ شہری جب ویزے یا رقم کی واپسی کا مطالبہ کرتے تو ملزمان کے ساتھی پولیس کی جعلی وردیاں پہن کر انہیں دھمکاتے اور ہراساں کرتے تھے۔ اب تک 52 متاثرہ شہری جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں جبکہ مزید متاثرین کی نشاندہی اور شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ منظم نیٹ ورک گزشتہ 5 برس سے انسانی اسمگلنگ اور فراڈ کی سرگرمیوں میں ملوث تھا۔ FIA نے نیٹ ورک کے مزید صورتکاروں کی گرفتاری کرے اور مالی معاملات کی تحقیقات کے لیے دائرہ جو ہے وہ وسیع کر دیا ہے۔ بہت شکریہ ذیشان ملک۔